آگے تیسرا رکوع ہے اس سورہ بنی اسرائیل کا۔ اس تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے لیے بڑی اہم ہدایات دی ہیں، بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں خلاصے کے طور پر صرف آپ کے سامنے گن لیتا ہوں کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور اسلامی ریاست کا منشور کیا ہونا چاہیے اور وہ کیسا ہونا چاہیے۔ موٹی موٹی چیزیں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، نمبر 1 اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی، یعنی توحید۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرے یا اپنے والدین کے ساتھ فرمایا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک یا دونوں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بچہ بیٹا اپنے والد کے سامنے تھوڑا سا سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، کہتا ہے جھڑکو بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی نرم انداز میں اپنے والدین سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اطاعت کے ہاتھ ان کے سامنے پھیلا کر رکھو کہ ہر وقت حاضر رہو کہ میرا والد یا والدہ مجھے حکم کرے اور میں اس کو پورا کروں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب، جس طرح میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے والدین نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ تو اسی طرح میرے والدین پر بھی رحم کر، یہ دعا بھی کرو۔ تیسری چیز فرمائی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو عطا کرو، ان کا حق عطا کرو، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ نمبر 4 اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ نمبر 5 فرمایا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اور تم نہ دے سکو تو ان کو نرمی کے ساتھ ان کو ٹال دو۔ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، معذرت کر لو نرمی کے ساتھ۔ نمبر 6 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهُمَا، نہ تو بالکل کنجوس بنو ایسے کہ جیسے ہاتھ بالکل باندھے ہوئے تمہارا ہاتھ کھلے ہی نہ، اور نہ ہی اتنے کھولو کہ بالکل فضول خرچی کرنا شروع کر دو، یہ بھی نہ کرو۔ نمبر 8 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کے کیا کہتے ہیں غربت کی ڈر سے قتل نہ کرو، اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، جیسا کہ آج کل وہ اس کی باقاعدہ اشتہارات کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ جی جو ہے وہ غربت اس سے پھیلتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ وإن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا، 9 زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نمبر 10 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو۔ نمبر 11 ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نمبر 12 واوفوا بالعہد، وعدے پورے کرو۔ نمبر 13 واوفوا الکیل، جو ہے ناپ پورا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، نمبر 14 پورا تولو، وزن کرو۔ اور نمبر 15 ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں پتہ نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، ٹھیک ہے، اس کی معلومات حاصل کرو، ویسے جو ہے فضول سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاؤ نہ اور اس طرح کی باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، نمبر 16 زمین پر اکڑ کر مت چلو، عاجزی اور انکساری تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ بے شک جو ہے وہ تو اکڑ کر چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کو جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑے بڑے پہاڑ پیدا کی، جتنا مرضی تو اکڑ جا، اللہ کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔